اسی طرح حالیہ مہینوں میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا، جس میں پاکستانی سیکورٹی کے کئی جوان اور افسران جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ علماء بنا تخصیص مسلک یا فرقوں کہتے ہیں نا فرقے کے جو ہیں دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ اس واقعے پر جس طرح کا جذباتی رد عمل سامنے آیا ہے وہ بالکل فطری ہے، لیکن دہشت گردی کے افرید کا مقابلہ جو ہے وہ صرف جذبات سے، مذمتی قراردادوں اور نالوں نفری سے نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے جہاں ایک طرف ٹھوس حکومتی اقدامات کی ضرورت ہے، وہیں بیانیے کی لڑائی میں اس چیلنج کو درست تناظر میں دیکھنے کی بھی بہت ضرورت ہے کہ مسئلہ آخر ہے کیا۔ پاکستان کے خلاف بیرون ملک سے ہونے والی سازشیں جاری ہیں۔ آج کے پروگرام میں بات ہوگی دہشت گردی کی بڑھتی لہر، مسئلے کی نوعیت اور اس کے ممکنہ تدارک پر۔ کیا ہوا؟ کیا ہم سست پڑ گئے اس لڑائی کے اندر؟ ہماری توجہ جو ہے کسی اور طرف ہو گئی، یا جو دشمن ہے اس نے اپنی حکمت عملی بدل دی، اس نے اپنا طریقہ واردات کو تبدیل کر دیا؟ جی نارملی آپ دیکھیں کہ جہاں پر پہلے آپ کو زخم لگا ہو اسی کے اوپر اگر چوٹ لگائی جائے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ جہاں تک تو یہ سیکٹیرینزم کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے کافی عرصہ پہلے جب ایک میدان جنگ پاکستان کو بنایا ہوا تھا ایران اور سعودی عرب نے، اس پر بڑی حد تک قابو پا لیا گیا۔ وہ اس قسم کی جو نا معاملات نہیں ہیں، پر اس کو رنگ وہی دیا جاتا ہے تاکہ آپس میں کشیدگی پیدا کی جائے، اور جو کرتے ہیں وہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے۔ لیکن جی بات یہ ہے کہ جو آپ نے دو فیکٹرز کہے ہیں، دونوں ہی موجود ہیں۔ دشمن زیادہ فعال اس لیے ہوا ہے کہ ایک تو انہوں نے اپنے آپ کو آرگنائز کیا ہے، ایک پلیٹ فارم ان کو دلوائے صاحب ذرا راؤ کی مدد ہے، این ڈی ایس کی مدد ہے، اور کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں۔ پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ دونوں طرف سے اس قسم کے حملے اس کے اوپر ہوتے رہے۔ میرا خیال پاکستان کو چاہیے کہ جو جنگ کی نوعیت ہے اس کو سمجھے اور اس کے مطابق اپنی جارحانہ رویہ اپنا۔ مودی صاحب، اب ماضی میں بھی دیکھا کہ جب بھی واقعات ہوتے ہیں تو ہمارے ٹاپ گورنمنٹ آفیشلز جاتے ہیں، آرمی چیف بھی گئے، لیکن اقدامات جو اس کے بعد ہوتے ہیں، فالو تھرو جو کرنا ہوتا ہے، کیا ناکافی رہتے ہیں، یا اس وقت جو ہے اس وقت کے چیلنج کو نمٹ لیا اور اس کے بعد جو ہے آپ کی جو ہے نگاہیں بال سے ہٹ گئیں اور دوبارہ جیسے کہ بھی ری گروپ ہو گئے؟ کیا جھول کہاں رہ گیا؟ یہ ایک تو ایک سرج ہوتی ہے ریاکشن کی، جو فوری طور پہ جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہوتی ہے، اس کے بعد تھوڑا سا وہ پلیٹو آ جاتا ہے، فلیٹن ہوتا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، ایک ہیومن سائیکالوجی ہے، لیکن الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ اس میں جب تک آپ ہائی ٹیک استعمال نہیں کریں گے، اور ساتھ ہی میں یہ بتا دوں کہ جو بیکا کا معاہدہ کیا ہے ہندوستان نے امریکہ کے ساتھ، اس سے وہ بے شمار فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ وہ جیو اسپیشل انفارمیشن ان کو پل پل کی خبر ملتی ہے کہ کون کتنے فاصلے پر، ایک آدمی بھی موو کر رہا ہو تو اس کا وہ پتہ چلتا ہے۔ تو ہمیں بھی اسی قسم کی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ہم چائنا سے کر سکتے ہیں، اور تاکہ اتنے بڑے ایریا کا جو سرویلنس ہم صحیح کر۔ ہمارے اپنے کوئی ملک سے تعلق رکھنے والے بہت سے تجزیہ کار جو ہیں وہ ریاست کو کہتے ہیں کہ جی ذمہ دار ہے، اس کی وجہ سے جو ہے یہ سلسلہ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو خیالات کی جنگ میں آپ کو ایک نظر آتا ہے، ایک پولرائزیشن نظر آتی ہے، اور آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں وہ لگتا ہے کہ جی مطلب حالانکہ پاکستان کی ریاستی پالیسی نہیں ہے اس طرح کی اپنی مائنورٹیز کے لیے، چاہے وہ مطلب مذہبی مائنورٹیز ہوں چاہے ایتھنک ہوں، یہ اس چیز کو کس پیرائے میں دیکھتے ہیں آپ؟ جس میں میرا خیال ہے کہ دو تین باتیں اگر ہمارے بہن بھائی اس پر غور کریں، پھر خود ہمیں بھی معلوم ہے کہ وہ اجیت دوول کی بات کر رہے تھے کہ اس کے ایک ڈاکٹرین ہے جو ادھر چل رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ بات ہو رہی ہے بڑے پیرائے میں، اس میں ریاست کی ذمہ داری تو بنتی ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن جب ریاست انڈر پریشر ہو ایسے واقعات کی وجہ سے، اور پھر اپنے لوگ بھی اس کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر دیں، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے رنگ میں آپ کا پہلوان بھی اترا ہوا ہے، کوئی اور پہلوان بھی اترا ہوا ہے، تو جب اس کو کوئی ایک موقع پڑ جائے اور وہ تھوڑا سا لڑکھڑائے تو آپ بھی اسی کو ہوٹ کرنا شروع کر دیں جو آپ ہی کا پہلوان ہے، جو آپ ہی کا باکسر ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ریاست کے جو ادارے ہیں، جو یہ سارے آپ کو معلوم ہی ہے آپ نے درست کہا کہ ذمہ داری یقیناً ریاستی اداروں کی، لیکن یہاں تو ریاست کے اوپر اور ریاستی اداروں پہ الزام لگ رہا ہے۔ جی آپ دیکھیں کہ چند دن پہلے ہی جو ایف سی کے اہلکار شہید ہوئے ہیں، وہ اسی علاقے میں اس کے نزدیک، اور شاید انہی کی حفاظت کے لیے مامور ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کو کرنا پڑا۔ لیکن یہ جو جیسے فار ایگزامپل اگر ایران اپنے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے لیے یہاں سے لوگوں کو ریکروٹ کر رہا تھا اور ایسی خبریں آ رہی تھیں، اور یہ جو آنا جانا لگا رہتا ہے اور یہ سب، اس میں ریاست کی ذمہ داری تو ہے نا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب ریاست اپنی ذمہ داریوں میں سے 9 میں کامیاب ہو جائے، مثال کے طور پہ 9 فوائل کر دیں آپ، جو ان کے جو بھی منصوبے تھے، ایک اگر کسی وجہ سے ہو جائے تو اس میں آپ بھی ریاستی کو اگر اس پر ہی پریشر ڈالنا شروع کر دیں تو وہ پر اور وہ مطلب ان کی ایفیشنسی ڈاؤن ہی ہوگی، بہتر کیا ہوگی۔ آپ کو اپنی ریاست کو انکریج کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے بڑے اچھے کام کیے، آپ مہربانی کر کے
تھوڑا اور امپروو کریں. اور تعاون کرنا ہوتا ہے، اور تعاون کرنا بڑا ضروری ہے. آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، آپ تھوڑا سا ان چیزوں کا خیال رکھیں، آپ اپنا بڑھائیں استعداد کو. یہ باتیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ آپ خود اس میں ملوث ہیں اور آپ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اور آپ ہی ہیں جو یہ کرواتے ہیں، جس قسم کے بیانیے ہمارے سننے میں آئے، یہ بہت تکلیف دہ بات ہماری طرف سے جو کوتاہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے، ایک تو ہمیں پتہ ہے، جیسے میں کہتا تھا کہ جہاں زخم لگا ہوا ہے اس کے اوپر نرم پٹی کے علاوہ اس کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ فعال حفاظت کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہماری حکمت عملی کو بھی ذرا ریویو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں ابھی فوجی نقطہ نگاہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لو انٹینسٹی کانفلکٹ ہوتی ہے، اس قسم کے جو جنگ ہوتی ہے، اس کے اندر آپ صرف دفاعی رویہ اختیار کیے رکھیں گے، کتنے اسکولوں کو بچائیں گے، کتنی مسجدوں کو بچائیں گے، کتنے آپ کمیونٹیز کو بچائیں گے؟ یہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے. آلدو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے یہ فوائل کر دیے جاتے ہیں، ان کو ناکامیاب کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی اکا دکا واقعہ ہو جاتا ہے. آپ کو اس کی جڑ تک پہنچنا ہوگا، جو منبع ہے اس کو ہٹ کرنا ہوگا، اس کے ہمارا حق ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جب تک ہم حکمت عملی اگریسو نہیں اپنائیں گے، یہ اس قسم کے معاملات ہوتے رہیں گے. ایک بات میں کرنا چاہوں گا، ہے تھوڑی سی سینسٹیو، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ کرنی چاہیے. اور علماء کو چاہیے تھا کہ دیکھیں ہر مسلک کے عالم موجود ہیں ہمارے ملک میں، کہ وہ یہ بات ضرور ابھی تک کسی نے نہیں کی کہ اسلام کی روح سے اپنے شہیدوں کی لاشوں کو رکھے رکھنا اتنے دنوں تک، یہ کس حد تک اسلامی ہے. یہ کسی نے بات نہیں کی، اس لیے کہ ذرا سینسٹیو معاملہ ہے، ادھر سے ذرا ان کے وہ جذبات برانگیزتا ہے. میرے خیال کسی عالم کو یہ بات اٹھانی تو چاہیے تھی بھائی.